السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے متعلق کچھ ایسی معلومات دینے والے ہیں جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ دجال کے متعلق ہر ایک چھوٹی بڑی بات سے آپ لوگ آگاہ رہے، اور ایسے ہی اسلامی معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، دجالی فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جسے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور انہیں زمین پر دجال کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار دی جائے گی، جسے لینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تلوار سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ وہ تلوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک ہوگی جس کا نام البتار ہوگا۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلہ بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ ناظرین، اس تلوار پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ ناظرین، اگر تلوار کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت اور قدرت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا، جو ہر طرح کی بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جب اس کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہیں گے کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ چنانچہ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس سوچ میں رہے کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور ایک جگہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ یہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ صرف زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا، اور اس گھڑی میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پہاڑ پر روک دیے جائیں گے، اور ان پر اسباب اور معیشت کی تنگی اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر
تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بھی بہتر ہوگا، اس قدر بھوک اور پیاس ہوگی۔ چنانچہ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب ایک بار میں ہی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مرتا ہے۔ یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں اور تیروں کو 7 سال تک چلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ایک مکان بھی نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو باہر نکال اور اپنی برکت واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتنا ہوگا کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور بے چین امن کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا۔ پھر وہ ہوا ہر مومن ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ گدھوں کی طرح مل جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور ان بدکار اور شریر لوگوں پر قیامت واقع ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے جس کا حوالہ تفسیر الباری صحیح بخاری جلد 9 میں موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بزرگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں ایسی ہی اسلامی معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یور فیوریٹ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔